سبسکرائب کریں ہمارے چینل ایسنزڈ ٹی وی کو۔ سبسکرائب کرنے کے لیے اس لال بٹن پر کلک کریں اور گھنٹی کے آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو پہنچے آپ کے پاس سب سے پہلے۔ اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ۔ حضرت جب اتنی بات ہو گئی ہے ماشاءاللہ، تو کہیں پہ یہ بات بھی ہو جائے کہ سلسلے پہ جو تہمت لگی ہے، اگر اس کی بھی وضاحت آپ کر دیں، سلسلہ شاذلیہ پہ جو تہمت لگائی گئی ہے تو اس کی بھی وضاحت فرما دیں۔ تہمت ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تو پرانی عادت ہے کہ مشرکین نے حضور پر جادوگر ہونے کا تہمت لگائی۔ اللہ کے کلام کو وہ جادو سمجھتے تھے، یہ مشرکین اور کفار کا۔ اب ملا شیخ چلی سوچ لے کہ وہ کدھر جا رہا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ہمارے سلسلہ الحمدللہ جادو کو پاک کر چکا ہے، اس سلاسل سے اور ان علوم سے۔ فقہ کے اصول کے اعتبار سے بھی میں کچھ حوالہ جات آپ کو پیش کروں کہ فقہ نے کس حد تک تداوی بالحرام کی اجازت دی، یعنی حرام سے علاج پر۔ تو شامی نے خود لکھا ہے کہ رد سحر کے لیے سحر سیکھنے کی گنجائش ہے، یہ فقہاء اجازت دے رہے ہیں آپ کو۔ خود دے رہے ہیں جی، یہ اجازت ہے، رد سحر کے لیے سحر سیکھنے کی گنجائش ہے۔ ہم شاذلی نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں جادوگر۔ اب فرق کیا ہے کہ یہاں آپ ان کے ساتھ جب وہ آپ کو اجازت دے رہے تو بحالت یہ چیز موجود ہے نا، کیا ان کو یہ جواب نہیں دے سکتے تھے کہ مت کرو؟ لیکن مسئلہ بیان کر دیا۔ کس کے لیے؟ آپ کسی محقق عالم کے لیے ہو، مضبوط ہو، جو اعتقادی طور پر مضبوط آدمی ہو، جو فرق کر سکے کہ یہ جادو ہے اور یہ وہ ہے۔ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ کفر میں چلے جائیں گے۔ اب ہم اس کی تخصیص ان کے لیے اس طرح کر سکتے ہیں آپ۔ لیکن شاذلی سلسلہ کہاں سے آیا یہ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ ساری چیزیں حضور نے سکھائی ہے، خواب میں اور عالم کشف کے اندر۔ وہ قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ میں نے یہ خود حضور سے سنے۔ تو اب آپ بتاؤ کہ جو سلسلہ حضور دے دیں ان کو براہ راست اپنے روحانی اس سے، تو پھر مولوی شیخ چلی خود ہی سوچ لے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اور جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے حضور کو دیکھا، لیکن عوام کا خواب تو نہیں ہے، یہ ایک ولی اللہ کا خواب ہے جو شیخ ہے، امام ہے۔ اور اس فقیر نے کیا دیکھا؟ باعتبار سند میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں نے شیخ ابو الحسن شاذلی سے، انہوں نے حضور سے، میں نے شیخ ابو الحسن شاذلی سے اور انہوں نے حضور سے۔ تو یہ سند سے ثابت ہے کہ بھائی یہی ہے شاہ ولی۔ اچھا، پھر اگر یہ جادوگری صرف تم ادھر کرتے ہو تو کمالات عزیزی بڑی بڑی ہے، کیا وہ بھی جادوگر تھا؟ تعویذات کے، عادت کے۔ شاہ ولی اللہ کی شفاء العلیل القول الجمیل، علاج اور معالجے سے، توجہ کے ذریعے علاج کرنے کے طریقے آپ نے بتائے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے آئے، سمجھ سے باہر ہے کہ عوام سننا شروع ہو جاتی کون سے اعلی کار ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک سلسلے کی نسبت جا رہی ہے، اور وہ ایک بزرگ ہے، ان کے خواب کو آپ رد نہیں کر سکتے، اور یہ سلسلہ اس کے بعد شاذلی کے نام سے مشہور ہو گیا اور آج تک چل۔ پاکستان میں یہ کام الحمدللہ اس فقیر سے اللہ نے دی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سند کسی اور کے پاس نہیں ہے، سند اوروں کے پاس بھی ہے، لیکن نسبت ہمارے پاس ہے۔ نسبت خاص جو روحی ہے، جو اس کا مزاج ہے، وہ حیثیت وہ اللہ نے عطا کر دیا ہے اس سلسلے، اس لیے چار دانگ عالم میں پھیلا رہے۔ اب ہم اپنے نعمت عظمیٰ پر تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، ذات پہ کر سکتے ہیں، تو ہم ہمارے ذات پہ جتنا بھی کیچڑ اچالو اس کا جواب بھی نہیں دیں گے، لیکن سلسلے پہ بات نہیں کرو کہ یہ سلسلے کی بکواسات جو ہے یہ غلط ہے۔ کیسے اب یہ شخص، اس کو آج تک یہ سو رہا تھا، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ سلسلہ شاذلیہ کب آیا ہے، لیکن اب شاذلیوں کا اپنے آپ کو اب بھاگ یہ ان میں یہ چیز، تو ان کے نام سے کتاب ہے، آپ نام سے کتاب سے الستر الجمیل، اس پہ باقاعدہ نام لکھا ہے شیخ ابو الحسن شاذلی۔ ٹھیک ہے، یہ مجربات میں سے ہیں، اس میں کچھ اعمال ایسے لکھے ہوئے ہیں کہ جس سے موکلات وغیرہ کے، تو ہو سکتا ہے یہ موکلات کو نہ مانتے ہو اور اس کو جادوگری سمجھ کر بیٹھ گئے ہو، تو یہ اس کی وجہ کہ ان کے خلاف جا رہے ہیں،
تو اب ہمارے دلیل کے خلاف آج کل ایک مزاج بن گیا، اگر ہمارے دلیل کے خلاف، ہمارے مزاج کے خلاف حدیث بھی آ جائے تو وہ بھی ضعیف کر دیتے ہیں، اور اس حد تک چلے گئے کفریہ باتوں میں کہ اہانت قرآن کر بیٹھ گئے کہ جی قرآن سے جادو ہوتا ہے۔ اب لوگ اتنے سادہ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں متقی ہے، یہ متقوی ہے؟ اس قرآن کو جادو کہنے والے کفار اور مشرک تھے۔ آپ علیہ السلام جب دعوت دیتے تھے اور لوگ ان کی طرف آتے تھے اور حضور جی پر دم ڈالتے تو حضور کو جادوگر کس نے کہا؟ مشرکین۔ سلاسل کی نسبت حضور سے ہے، لہٰذا جب فیض منتقل ہوتے ہوتے آئے گا تو اسی طرح کی تقسیم آپ خود کر لیں کہ مشرک کون ہے اور مومن کون ہے، ان کو جادوگر کہہ رہے ہیں۔ تو قرآن سے جادو ہو رہا ہے، اب قرآن سے بھی جادو ہو رہا ہے، جو قرآن توڑ کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے اس پر جادو کی تہمت لگا دی۔ پھر کہتے ہیں ان کا ایمان خراب نہیں ہوتا۔ اب ایک آدمی کفر بک رہا ہے، وہ اپنے آپ کو متقی سمجھ رہا ہے، ایک شریعت پر عمل کر رہا ہے، وہ گناہگار ہے۔ کیا کہیں، بس ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، اور باقی اللہ کا ہی معاملہ، پھر اللہ کا ہی مجرم ہوگا جو ایسا کہے گا۔ یہ میرے سامنے نصاب پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، فیض النور۔ حضرت نے نیت تو آپ کو بابلند آواز سنا دی۔ یہ اگر میں دیکھوں شروع کے 6-7 بتا دیں کہ جو نصاب ہے ہمارا۔ نصاب دیکھ لیں بھائی، پہلا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، ٹھیک ہے، سن رہے ہوں گے آپ لوگ۔ سورہ ملک قرآن شریف، سورہ یاسین قرآن شریف، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ٹھیک۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، سلام قول من رب الرحیم۔ تو پڑھتے ہوئے بتاتے ہوئے مجھے بھی عجیب لگ رہا ہے کہ میں وضاحت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ تو جس کو شک ہو بلکہ دیکھ بھی چکا ہوگا، کسی بھی شاذ بھائی کے ساتھ جا کر بیٹھ جائیں گے، جی ہمارے کسی بھی ساتھی کے پاس یہ مل شریعت سکتا کے ہے۔ خلاف نہیں، قرآن اور حدیث میں جو اور بزرگوں کے جو مجربات ہے اس میں ہے۔ رہی یہ بات کہ ستر الجمیل پر اعتراض کرنے والے کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں صرف حسبنا اللہ ونعم الوکیل کے وظائف ہیں، تو کیا یہ قرآن کو جادوگری سمجھتا ہے؟ یہ مسلمان سمجھتے ہیں اپنے کو؟ یہ کتاب تو میں نے تو نہیں لکھی ہے نا، اگر یہ منسوب ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل اس کی طرف شیخ تو اس میں تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل ہے، اللہ کے نام ہے، عالم الغیب اللہ کے نام ہے، سورہ ضحیٰ ہوگی، زیادہ تر اسماء الحسنہ ہے، اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل ہے، ونعم المولا ونعم النصیر ہے، اور یہ قرآن کی آیت ہے۔ ستر الجمیل اس سے پوری بری ہوئی ہے، ایک کچھ تعویذات ہیں جو عادات کے ساتھ لکھے گئے ہیں اور وہ بھی اللہ کے ناموں کے ہیں، تو اس کے علاوہ تو ستر الجمیل کے اندر کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر اس کے ساتھ کسی اور نے کچھ ملا لگے، لیکن اصل ستر الجمیل کے اندر یہ چیزیں موجود نہیں، صرف حسبنا اللہ ونعم الوکیل کے وظائف کے طریقے بتائے گئے۔ تو اب یہ مولوی صاحب بتا دے کہ ستر الجمیل جو ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل جادوگری سکھاتا ہے۔ حضرت اسی جو آیت ہے اس کے ملفوظی اور مکتوبی تعویذات ہیں اس کے اندر، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو بس وہی عرض ہے، بالکل۔ اب کیونکہ یہ انسان لوگوں کے خلاف جا رہا ہے، دلیل کیونکہ اب ثبوت بن جائے گا تو کہیں جی یہ منصوبات میں سے ہو جائے۔ اب سوال کہ آپ قرآن کو کیا کہہ رہے ہو؟ آپ نے کہا جی جادوگری، تو آپ نے تو قرآن کو جادوگر کہا۔ یہ کتاب تو اول ہم نے لکھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو بہت قدیم کتاب ہے۔ خود موصوف نے کہا ہے کہ جی میرے پاس جو ہے نا PDF بھی پڑھی، تو میں نے لکھی ہے۔ ہم نے جو مرتب کیا وہ یہ ہے، یہ نصاب شاذلیہ کا، ٹھیک ہے جی، ہم نے مرتب کیا یہ ہے، اور ان کا مرتب کیا ہوا وہ ہے۔ اب جتنے بھی احزاب ہے حضرت کے، وہ حضرت کے لکھے ہوئے ہیں، وہ سلسلہ شاذلیہ میں پڑھے بھی جاتے ہیں۔ اوراد، جو اوراد ہے وہ لکھے جاتے ہیں، تو جو اوراد انہوں نے خود لکھے ہیں اور اس پر ان کا اعتراضات ہوتے ہیں، یہ شاذلی نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ کہ اس میں ہے کیا؟ آپ نے جب اس کو جادوگری کا، صدر مجربات امام غزالی کو تو چھوڑ دو، وہ الگ بات ہے، مگر اس میں کیا ہے پہلے یہ بتاؤ۔ تو اس لیے ہم نے اس بار عرض کیا تھا کہ حاضرات وغیرہ جتنے بھی ہیں یہ ان سلاسل کو اللہ نے عطا کیے ہیں، اس لیے ہمارے سلسلے میں بھی یہ چیز چل رہی ہے۔ مفتی صاحب جیسے آپ نے کہا کہ کسی بھی شاذلی بھائی سے مل جائے، بالکل ہاں، ہمارے ہر ساتھی کے پاس کسی ہے کے، یہ، ٹھیک ہے، بالکل تو صحیح ہے، وہ آ کر سامنے نہ بیٹھیں یا ہم سے کانٹیکٹ نہ کریں، کسی بھی شاذلی بھائی کو تحقیق کرنی چاہیے، تحقیق کرنا فرض ہے۔ ایک آدمی نے سنی سنائی بات آگے پہنچائی تو جھوٹ ہے۔ میں نے کہا کہ ان کی جہالت یہ کہ ستر الجمیل جو ہے نا اس میں کوئی ایسی خاص چیز بھی نہیں، تعویذات ہے، اور تعویذات ہمارے ہاں جائز ہے، لہٰذا اس کو حرام کہنا تو کیونکہ وہ وقت امام ہے تو کہنے جی منسوب ہے۔ اب یہ آپ کہہ رہے ہو نا
شاذلی تو نہیں کہہ رہے، یہ شیخ ابوالحسن شاذلی تو نہیں کہہ رہے، یہ آپ کہہ رہے ہو، یہ جو مذہب ذاتی اٹھا کے لے گئے شیخ چلی کہہ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے حضرت پتہ ہے کہ جذبات میں اگر بات کرے یا تو دو، جیسے آپ نے ایک بات جذبات کا نہیں، ریٹنگ اچھی طرح جانتے ہیں، یوٹیوب کی ریٹنگ چاہیے، جھوٹوں کا منہ کالا، بس یہ جھوٹے گئے سارے۔ ہمارے ہاں جو ہے نا شہرت کیا ہے کہ آپ نے مشہور ہونا تو مشہور آدمی کے پیچھے پڑ جاؤ۔ جی بالکل ایسا ہی ہے یہ بات تو ہاں، یہ اس بات اصل سے میں ایگری کر سکتا ہوں، یہ بات آپ نے صحیح کہی۔ یہ جی میں سستی شہرت ہو سکتی ہے، اصل بات یہی ہے بالکل۔ اگر مجھے فیم چاہیے تو میں جا کر کسی کے بھی پیچھے پڑ جاؤں جو خاص شخصیت۔ تو خیر خلاصہ ہو چکا، نصاب کا بھی ہو چکا، میں پڑھ چکا خود بھی، اور کسی کو شک ہو تو کسی بھی شاذلی بھائی کو بلا لیں یا مل لیں، جا کر وہ آپ کو دکھا بھی دیں گے، اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیں۔ اور رہی بات حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم جو روتے گئے، اشک بہاتے رہے امت کی فکر میں، کبھی آل کے لیے کچھ نہیں مانگا، پتا تھا کہ حسنین شریفین شہید ہوں گے، خاتون جنت روتی گئی۔ اصل میں نبی کا درد کوئی سمجھ نہیں رہا یہاں پر، نبی کی فیلنگز کچھ رہی نہیں ہمارے لیے۔ ریٹنگ، پیسہ، ایسے مال کا لالت اللہ ہم سب کو بچائے۔ ایسا مال اگر مل رہا ہے، نصیب میں آ رہا ہے، تو اللہ سے پہلے موت عطا فرما دے۔ خدا کے لیے، خدا کے لیے، یار نہیں چل رہی ریٹنگ کی بات چھوڑ دو یار، نبی ان نبی کا خیال کرو جو جاتے جاتے اپنی آل کے لیے کچھ مانگ کے نہیں گئے، جاتے جاتے جبرائیل سے فرماتے ہیں کہ میرے لیے، اللہ سے پوچھتے ہیں کہ میری امت کا کیا کریں گے۔ آپ اس امت میں سے ہیں، ہم بھی ہیں، جو گمراہ ہو رہے ہیں بیچارے بھی امت ہیں۔ بروز محشر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے حاضر ہوگی؟ کیا کہیں گے؟ یا رسول اللہ آپ کی امت کے لیے کیا کیا؟ گمراہ کیا، کام کیا، کچھ نہیں کہہ سکتا، نہ میری کوئی اوقات ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، یا حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، اور جو بات ہے جن عوام کو اب بھی کھٹک رہا ہو تو بھائی واضح ہو گئی یہ بات، آگر خود تصدیق کر لیں، دیکھ لیں۔ دعا گو ہوں کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تمام امت کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، آمین۔ دکھانا بھی مطلب دیکھنا، وہ جنت جہنم کو دیکھنا بھی جو ہے نا وہ بھی بہت خطرناک ہوگا، اللہ ہم سب کو ان سے بچائے۔ اور بس یہ دعا گو ہوں، حضرات آپ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، امت کے لیے دعا کریں، بروز محشر حضور کے سامنے حاضر ہونا ہے، ہر امتی پہ فرض ہے کہ امت کے لیے کچھ کریں۔ بس بولو بولو سوچ سمجھ اجازت دیجیے مجھے، میری ٹیم کو، انشاءاللہ اگلے سوال میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے SLZ کے پلیٹ فارم سے۔ مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔